قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے۔ انہوں نے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ان تیروں سے زخمی ہو کر گر پڑا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں وہ زخمی نوجوان مر گیا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بزرگ عورت کا اکلوتا سہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گئے اور بتایا کہ ان کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح برتاؤ نہ کیا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہی ہے اصل حکومت، بادشاہت اور انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔